جی دوستو، ہر روز ایک نئی خبر ملتی ہے، ایک عجیب سی خبر مل جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم۔ چلیں پاکستان کی تو کیا بات کریں، پاکستان میں تو ہر روز نیا سے نیا معاملہ چھڑ جاتا ہے۔ اب آزاد جموں اور کشمیر میں بھی ایک ہمیں خبر مل گئی جس پہ مجھے بہت ذاتی طور پر بہت افسوس ہوا۔ وہاں کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، انہوں نے 29 مارچ کو ایک قرارداد پاس کی ہے، اور قرارداد بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امیت شاہ جو ہوم منسٹر ہیں بھارت کے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کوریڈور بنائیں، کرتارپور کوریڈور کی طرح، جو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو اور آزاد جموں اور کشمیر کو ملائے، کیونکہ وہ وہاں پہ شاردا پیٹھ ہے آج جموں اور کشمیر میں، تو وہ ان کے لیے اس کی ایک مذہبی امپورٹنس ہے۔ جو ہندو ہیں یا کشمیری پنڈتس ہیں تو ان کے لیے ایک کوریڈور بنایا، جیسا سکھوں کے لیے بنایا گیا ہے اس طرح ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو شاید اسی پروپوزل سے متاثر ہو کر ہماری جو آزاد جموں اور کشمیر کی اسمبلی ہے، انہوں نے ایک قرارداد پاس کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہاں، کوریڈور تو ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے۔ اب یہ ہمارے جو ماشاءاللہ ممبران ہیں اور یہ سارے کشمیری ہیں، میں تو حیران ہو گیا۔ اور یہ کشمیری یہ جو پروپوزل یا یہ جو آئیڈیا آیا، یہ عوامی مسلم لیگ جو شیخ رشید احمد صاحب کی ہے، ان کے پارٹی کے ایک ممبر ہیں، بٹ مجھے نام ان کا اس وقت یاد نہیں آ رہا، انہوں نے یہ پروپوزل ریزولوشن پیش کی اور سب نے اس کو متفقہ طور پہ وہ بھی کر لیا، اڈاپٹ بھی کر لیا۔ اب یہ بات نہیں سوچتے کہ کرتارپور کوریڈور جو ہم نے بنایا ہے وہ تو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان اور بھارت کا۔ اس میں تو چلیے ہم نے ایک خاص ارینجمنٹ کی اور اس میں ہم نے ایک میکنزم ایک ڈیولپ کیا اور وہ بن گیا۔ یہاں تو کوئی ہمارا انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو لائن آف کنٹرول ہے یہ بھی نہ رہے، اور کشمیریوں کا ان کو حق خود ارادیت ملے، تاکہ یہ جتنے بھی مقبوضہ کشمیر ہے یا آزاد کشمیر ہے یہ ایک ہو جائیں۔ اب آپ کوریڈور کی باتیں کر رہے ہیں، اور امت شاہ نے جو بات کی آپ اس کو ری انفورس کریں، میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔ کہنا تو آپ کو یہ چاہیے تھا، جو میں کہتا رہتا ہوں، کہ اگر بھارت اتنا ہی دلچسپی رکھتا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے میں، ان کو نارملائز کرنے میں، تو سب سے پہلے کام تو یہ آپ کریں نا کہ بھارت سے کہیے کہ جو 2005 کا مثال کے طور پر جو CBM تھا کشمیر ریلیٹڈ، کہ ٹورزم ہوگا، کشمیر سے مقبوضہ کشمیر سے لوگ ادھر آئیں گے، آزاد کشمیر سے لوگ ادھر جائیں گے، پہلے تو اس کو بحال کرے۔ پھر 2007 کا جو ٹریڈ کا معاملہ تھا دونوں کشمیر کے درمیان، آزاد جموں اور کشمیر اور مقبوضہ جموں اور کشمیر، اس کو بحال کرے۔ اس پہ تو آپ بات نہیں کرتے، اور آپ بات کر رہے ہیں کوریڈور کی۔ میں مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیوں اس قسم کے جو ہے آئیڈیاز ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہت سے شاید ہمارے جو کشمیری جو ہمارے بیٹھے ہیں لوگ اسمبلی میں، ان کو کشمیر کے تنازع کا علم ہی نہیں ہے، اور وہ اس کی تاریخ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے بیرسٹر سلطان صاحب کو، جو پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر جو رانا صاحب ہمارے ہیں وزیر اعظم صاحب، کہ خدا را ان ممبران کے لیے کوئی ورک شاپ ہی کروا لیں کشمیر ڈسپیوٹ پہ، 2-3 روز کی ورک شاپ کروائیں، ان کو ذرا ہسٹری بتائیں کہ کشمیر کا تنازع ہے کیا، اس کا UN کا ٹیمپلیٹ کیا ہے، کس طرح یہ ہوا، کیا سارے معاملات ہیں، اور کس طرح ہم نے اس کو حل کرنا ہے۔ تو اور مجھے خوشی ہوئی کہ جو سابق اسپیکر ہیں اور PMLN نون کے جو ہیں وہاں پہ شاید صدر ہیں آزاد جموں اور کشمیر میں، غلام قادر شاہ صاحب، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں تھا نہیں اسمبلی میں اس روز، کہیں باہر تھا یا پاکستان میں تھا، اسلام آباد میں تھا، تو شاید اگر میں ہوتا تو اس کو کبھی منظور نہ ہونے دیتا۔ لیکن بہرحال اب وہ قرارداد تو منظور ہو گئی، اور بھارت میں آبویسلی اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ دیکھیے انہوں نے بھی امت شاہ کی جو پروپوزل تھی اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ سارے اس وقت معاملات گلگت بلتستان سے لے کر آزاد جموں اور کشمیر تک، اور یہ کوریڈور کی جو بات ہوئی ہے، یہ سب ایک ہی اس کا شاخسانہ ہے۔ وہ یہی ہے کہ بس جی جو اسٹیٹس کو ہے اس کے بیسس پہ ہی کشمیر کے معاملے کو حل کریں۔
اب کون سی قوتیں اس کے پیچھے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. ایون امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہی بس سیٹل ہو جائے، کیونکہ امریکہ کی خواہش تو یہی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں دراڑیں پڑیں اور پاکستان اور بھارت ایک ساتھ مل کر کام کریں. اب مثال کے طور پر کل ہمارے وزیر خارجہ نے ایک افطار پارٹی کر دی، اس میں وہ جو ہیں بھارت کے ناظم الامور بھی آ گئے، تو اس کو بھی ایک اتنی بڑی چیز کر کے پیش کر دیا گیا کہ بہت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بھارت نے کیا زبردست کام کیا، ناظم الامور تشریف لے آئے اور ہمارے وزیر خارجہ نے انوائٹ کیا. پہلے تو مجھے نہیں معلوم، کیونکہ جب ہم بھارت میں ہائی کمشنر تھا تو وہاں بھی ہمیں بلاتے تھے افطار پارٹیوں میں، پریزیڈنسی میں افطار پارٹی ہوتی تھی. پھر پرائم منسٹر مودی کے آنے کے بعد 2 سال کے بعد پھر ختم کر دی گئی وہ بھی. پرناب مکھرجی جب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت تک تو ہوتی رہی، اس کے بعد یہ ختم ہو گئی. لیکن وہ بلاتے تھے صرف اسلامک ممالک کو، جو مسلمان ممالک تھے ان کے سفیروں کو یا ہائی کمشنرز کو افطار پارٹیوں میں بلایا جاتا تھا. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ایک فیصلہ ہوا کہ تمام سارے ڈپلومیٹک کور ہی کو بلانا ہے، تو یہ میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن کوشچن یہی ہے کہ اب آگے جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشنز کی میٹنگز بھی آ رہی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جب تک فیصلے کیے ہیں اسی روشنی میں فیصلے ہوں گے. بڑا اچھا ہوا کہ ہم نے ورچوئل اٹینڈ کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ. اب یہ نہ ہو، میری جو ریکمنڈیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اپریل میں میٹنگ ہو رہی ہے، اس اپریل کے آخر میں ڈیفنس سیکرٹری کو بھجوا دیں. اس طرح ہمارے فارن منسٹر کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہ بے چینی تو ضرور ہوگی جانے کی، لیکن جانے کی قدم ضرورت نہیں ہے. منسٹر آف اسٹیٹ کو آپ بھجوا دیجئے، اور پھر جو سمٹ ہوگی ہمارے پرائم منسٹر کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت ہو تو آپ فارن منسٹر کو بھجوا دیجئے. تو تھوڑا سا ایک لحاظ سے اپنا کنوے تو کیجئے نا کہ جو 5 اگست 2019 کو آپ نے کیا اس کو ہم ابھی تک ہمیں قبول نہیں ہے، اور اس پہ ہماری اسٹرانگ اپوزیشن ہے. اور ساتھ ہماری چونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، تو اس کو بھی ہم نے رکھنا ہے. ہم اس کے لیے بڑے امپورٹنٹ کی ممبر ہیں، تو وہ بھی ہم نے اس کے ساتھ ایک توازن کے ساتھ چلنا ہے. تو میں تو یہی اب جو ہے یہ ہے، دوبارہ اسی بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی اسی بات پہ آتا ہوں کہ جو کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں آج جموں کشمیر میں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر، تو خدارہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے جو بھی آپ کام کریں، سوچ سمجھ کے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. یہ آپ کا جو پرنسپل ایک موقف ہے کشمیر کو، اس کو یہ قرارداد کمزور کرتی ہے. آپ کو کوریڈور کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے اگر بات کرنی ہے تو جو کشمیر ریلیٹڈ سی بی ایمز ہیں ان کی بات کریں، اور دیکھیے کہ بھارت کیا جواب دیتا ہے آپ کو. تو پھر اس بات میں کچھ راستہ ہم بنائیں گے کیا ہو سکتا ہے. تو اس قسم کی جو قراردادیں ہیں اس سے اجتناب کریں. ان سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، بلکہ مزید پرابلمس آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی بڑھیں گے. اور پھر جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے ہمارے متعلق کہ کیا لوگ ہیں. وہ شعر بھی یاد آتا ہے کہ تم تیز ہواؤں میں بکھر کیوں نہیں جاتے، ہم لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے. شکریہ.